سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض حکام نے پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں، جبکہ وادی کشمیر کی سڑکوں پر بڑی تعداد میں بھارتی فوج تعینات کی گئی ہے۔ ایک سینئر پولیس افسر نے تصدیق کی کہ فوجیوں اور پیراملٹری فورسز اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ وادی میں مزید ناکے، چوکیاں اور بینکر قائم کیے گئے ہیں۔ افسر نے بتایا کہ وادی کشمیر کے تقریباً تمام علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں۔ سری نگر کے علاقوں TRC کراسنگ، لال چوک، جہانگیر چوک، مولانا آزاد روڈ، بیمنا، پارمپورہ، بائی پاس اور وادی کے دیگر اہم قصبوں میں بھارتی فوجی اور پیراملٹری فورسز کے اہلکار گاڑیوں کی تلاشی لے رہے ہیں اور مسافروں کی تذلیل کر رہے ہیں۔ دریاسنا بھارتی فوج نے مسلسل 8ویں روز بھی سرن کوٹ، مینڈر، تھانہ منڈی کے قصبوں اور پونچھ اور راجوری کے اضلاع کے کئی علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام پر ایک مکمل ہندو انتظامیہ مسلط کرنے کے لیے فسطائی بھارتی حکومت کی جانب سے مسلمان ملازمین کو جبری طور پر برطرف کرنے کی مہم کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے تحریک آزادی کے معروف قائد سید علی گیلانی کے نواسے انیس الاسلام اور ڈوڈا کے ایک ٹیچر کی حالیہ برطرفی کو سیاسی انتقام کی بدترین مثال قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حریت پسند کشمیری عوام ان کے ساتھ بھارت کے نوآبادیاتی رویے کو بغور دیکھ رہے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ تاریخی حقائق نے بارہا ثابت کیا ہے کہ نوآبادیاتی طرز عمل سے ہی سامراجی ملک میں تباہی آتی ہے۔ انہوں نے مودی کی سربراہی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی بھارتی حکومت پر زور دیا کہ وہ اپنے چہرے سے جہالت کا نقاب اتار کر جموں کشمیر میں ہندوتوا ایجنڈے کے نفاذ کا سلسلہ ترک کر دے۔ حریت ترجمان نے کہا کہ RSS کی حمایت یافتہ BJP حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 کو دفعہ 370 کی منسوخی نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت نواز سیاست کا خاتمہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مایوسی اور بوکھلاہٹ میں مقبوضہ علاقے کے طول و عرض میں نہتے کشمیریوں کو قتل کر رہا ہے۔ انہوں نے بنیادی انسانی حقوق پر بھارتی قابض انتظامیہ کی قدغن کے باوجود تحریک آزادی کشمیر کو ہر قیمت پر اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ تحریک وحدت اسلامی نے علاقے میں بڑھتی ہوئی بھارتی ریاستی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ نریندر مودی کی ہندوتوا حکومت نے علاقے کو ایک قتل گاہ بنا دیا ہے۔ تحریک وحدت اسلامی کے ترجمان نے بیان میں کہا کہ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کے بعد کشمیریوں کی نسل کشی کا سلسلہ تیز کر دیا ہے اور قابض بھارتی فورسز بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو روز جعلی مقابلوں میں شہید کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BJP نے اقتدار میں آتے ہی فوج کو مقبوضہ علاقے میں آپریشن آل آؤٹ کا حکم دیا تھا، جس کے تحت اب تک ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت نہتے کشمیریوں کے قتل عام اور علاقے میں انسانی حقوق کی دیگر سنگین خلاف ورزیوں کی وجہ سے دنیا میں رسوا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ جبر استبداد کے وحشیانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے کشمیریوں کی تحریک مزاحمت کو دبا سکتا ہے۔ ترجمان نے بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں سری نگر، پلوامہ اور دیگر اضلاع میں شہید ہونے والے نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی تمام تر شفاقانہ کارروائیوں کے باوجود کشمیریوں کا جذبہ آزادی مستحکم اور توانا ہے اور وہ شہداء کے عظیم مشن کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے پرعزم ہیں۔